शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है उनका 1 साल मुकम्मल हुआ, मरीम नवाज का तो एक वो पूरा रिसाला भी जारी हुआ है 60 सिफात का, जिस जो कि बड़ा उसने तो सहावत के ऊपर ही सवाल उठा दिए कि हर अखबार ने 60 सिफात में मबनी ये रिसाला घर घर पहुंचाया है, और लोगों ने फिर बड़े इस पे मजाक भी किए कि वो रमज़ान में पकोड़े देने होते हैं अखबार में, तो वो बड़े कागजात, तो किस तरह से, खैर मैं किसी को भी यहाँ पे लेट डाउन नहीं कर रही या जो भी, आपने किस तरह से इनकी हुकूमत, ये मरीम नवाज की या शहबाज शरीफ की हुकूमत को 1 साल किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, आपने जब कंपेयर करना होता है ना, तो आप किसी के साथ कंपेयर करते हैं। उसमें पहली बात तो ये है कि उन्होंने वो जो अखबार छापी है ना, वो तो अजीब ही मज़ा है। ऐसा लगता है इनको ना कोई अपने मीडिया एडवाइज़र अच्छे रखने चाहिए मरीम नवाज़ को। मरीम नवाज़ कि मीडिया हैंडलिंग जो है ना, खासकर ये जो हरकत की, ये वो की है जो 90s में हम देखते होते थे। हम उस दौर में थे जब ये मोहतरमा की और मियाँ नवाज शरीफ की गवर्नमेंट चलती थी, तो इनका ये होता था साल गुजरने पे एक बड़ा ज़मीमा आता, ज़मीमा लफ्ज़ मेरा उर्दू बोला जाता था, वो आता था, उसके अंदर धड़ाधड़, और मोहतरमा को समझ नहीं आया कि ये सोशल मीडिया का दौर आ चुका है, इसमें इस चीज़ को मजाक उड़ेगा। बल्कि उसने बंदा कह रहा था, कहता यार और कोई फ़ायदा नहीं होया, और पकौड़े ने फ़ायदा हो गया, रमज़ान में जो चंगे लिफाफे कागज़ मिल गया। हमारे पास कंपैरिजन करने के लिए क्या है कि आप पहले हम पंजाब की बात करते हैं। पंजाब में हमारे पास जो पिछले वज़ीर आला गुजरे हैं, उनमें देखा जाए हमारे पास कौन गुजरा है। शहबाज शरीफ साहब गुजरे हैं, परवेज़ इलाही साहब गुजरे हैं, जो पूरा दो ये जो हफ्ता दो निकाल दें जो उनके थे, बुज़दार साहब गुजरे और मरीम नवाज़। तो उसमें आखिरी जो थे वो बुज़दार साहब थे। तो आप बुज़दार साहब से कंपैरिजन करें तो मरीम का प्रोजेक्ट बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं। मरीम के दौर में बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए हैं, कहाँ पहुँचते हैं वो आप अल्लाह जानता है, वो हम देख के कहेंगे, लेकिन स्टार्ट हुए हैं, एक्टिव नज़र आ रही है, हर जगह जा रही है। बहुत फ़र्क नज़र आ रहा है। अब ना कोई मानना चाहे किसी वजह से, अलग बात है, लेकिन एक खातून होने के नाते इतनी ट्रोलिंग के बावजूद, जैसे कहा ना कि मीडिया एडवाइज़र ठीक कर ले। अब देखें, अगर आपने प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, मानते हैं ख़वातीन से रिलेटेड भी, उनकी मतलब तहफ़्फ़ुज़ से रिलेटेड भी हमने देखा, आप स्कूल्स में भी कोशिश अपने तय वो करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अब जब आप करोड़ों, अब मुझे क्या पता ये जो 60 सिफात हर अखबार के साथ लोगों के घर गए, हर जगह पे ये जो एडवर्टाइजमेंट पे पैसा लगा है, अब ये किसका पैसा लगा है? गवर्नमेंट हमारा पैसा है, आवाम का पैसा है। ये तो मैं कह रहा हूं, गलत कर रहे हैं। 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है, अगर तो ये पैसा वहाँ इन्वेस्ट, ये पैसा अगर वो इसकी बजाय ये करती ना कि जी मेरे पास, अगर खुद ही आगे तकरीर कर देती कि जी मेरे पास ये ऑप्शन था, लेकिन ये पैसा मैं नहीं लगा रही, अब एक स्टेटमेंट दे देती मैं इससे ये स्कूल खोल रही हूँ। जैसे अभी ये जो 190 मिलियन से दानिश यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, ये एक विजिबल चीज़ नजर आ जाए तो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, लोगों ने इसका मजाक कम करते। देखिए, एक दफ़ा मैंने एक सवाल किया था हमारे एक दोस्त से नून लीग के, मैंने उससे कहा आपने कभी नोट किया है, उनसे मेरा इंटरव्यू में कह रहा था, मैंने कहा आपने कभी नोट किया है कि मरीम नवाज़ बहुत एक्टिव हर जगह जाती है, लेकिन आवाम में हुर्तों में भी वो मकाम नहीं हासिल कर सकी जो खान साहब ने किया। तो वो बंदा, मैंने इसका जवाब कभी सोचा आपने? वो बड़ा इधर उधर, मैं कहा यार मसला ये है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो या इमरान खान में एक कॉमन चीज़ थी, बल्कि नवाज शरीफ में भी ये कॉमन चीज़ रही है कि जब ये लोग आए तो इमरान खान क्या पहनते हैं? एक सफ़ेद शलवार, एक ब्लैक वेस्ट कोट, वो जो हर पाकिस्तानी तकरीबन अफोर्ड कर लेता है। तो आवाम अब उसको उसके अंदर अपने आप को देखती है, अपने लिंक करती है खान साहब से, उसकी वजह से उनकी पॉपुलरिटी बढ़ रही है। नवाज शरीफ भी जब वज़ीर आज़म शलवार कमीज़ पहनता है, यहाँ आके वो अलग होता है कि वैसे शलवार कमीज़ वेस्ट कोट ही होती थी। परवेज़ इलाही साहब को देख लें। अब मोहतरमा की तरफ आते हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने क्या रखा, उनका एक सादा सा शलवार सूट होता था, एक चादर होती थी, दुपट्टा होता था, कोई उनके वो डिज़ाइनर चीज़ें नहीं होती थी, उनको ज़रूरत भी नहीं थी। देखें, आपका इतना बड़ा नाम है कि आपको डिज़ाइनर चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ये उसको ज़रूरत होती है जो गरीब से अमीर होता है, उसे बताना होता है मेरे पास पैसा आ गया, मैं गुच्ची का पहन रहा हूँ, मेरे पास ये है। भाई मरीम नवाज़ आप करोड़ों नहीं अरबों की मालिका हैं, हम सबको मालूम है, आपकी जायदादें बेहतरीन हैं, हमें सबको मालूम है, आप वो कुछ भी पहने, हमें पता अब अमीर है। जैसे इमरान खान एक सिंबल है, एक उसका एक इमेज है, वो अब इमरान खान ट्राउजर में भी आ जाएंगे ना, तो लोग उसको इमरान खान को उसी तरह साथ तस्वीर उतरवाएंगे। ज़रूरत मुझे और आम आदमी को ना, उनको तो नहीं। इसी तरह मरीम नवाज़ का अमारत का कोई शक नहीं है, वो अपने आप को अवाम के साथ जोड़ ही नहीं रही। उनका आप स्टाइल देखें, बहुत अच्छा स्टाइल है, लेकिन वो वज़ीर आला का नहीं। अगर वो इंडिया के एक वज़ीर आला है, मेरा नाम बोल रहा हूँ, उनके जहन से उधर की है, बंगाल की है, उनको भी देखिए, मायावती मेरा नाम है उनके, जी, वो सिंपल साड़ी पहन के आती है, हालांकि वज़ीर आला और कई दफ़ा बन चुकी हैं। आप सोनिया गांधी को देख लें, बेनज़ीर भुट्टो को देख लें, आप यहाँ हमारे वज़ीर आज़म रह के गई उनको देख लें, आप जर्मन वज़ीर चांसलर थे उनकी अभी जो। अच्छा, मुझे उनकी ड्रेसिंग से ज़्यादा ना, क्योंकि ये एक अपना ज़ाती पसंद नापसंद होती है, कुछ लोग बड़े वेल ड्रेस्ड होते हैं, वो हमेशा उनकी ना वो ड्रेसिंग की गेम ऑन अप रहती है। लेकिन मुझे उनसे ये होता है कि जैसे मेयो हॉस्पिटल वाला वाक़या हुआ, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, वहाँ गई, लोग ऑब्वियसली आए होंगे, उन्होंने बताया होगा कि मेरा जो मरीज़ है उसको लाए, मैं दवाई नहीं मिली,
تو انسان ایک دم جذباتی بھی ہوتا ہے, پھر وہ ایکشن بھی لیتا ہے. لیکن یہ جو انہوں نے ڈانٹا ہے میو ہاسپٹل کے ایم ایس کو سب کے سامنے, کیمراز کے سامنے, وہ ان کی مطلب وزیر اعلیٰ صوبے کی جاتی روم میں بٹھاتی, میٹنگ کرتی, پہلے پوچھتی کہ مسئلہ ہے کیا, پھر ان کو اب ایک بند کمرے میں ڈانٹ لیتی یا ایکشن لے لیتی یا کوئی ان کو نوٹس کر دیتی, تو باہر آ کے بھی خبر دی جا سکتی تھی کہ ان کو نوٹس مل گیا. یہ جو سامنے ڈانٹنا کہ میں آپ کو جیل میں بھجوا سکتی ہوں, یہ نا وہ ایک یہ والا جو ایلیمنٹ ہے نا, یہ ایک ایروگنس کو شو کرتا ہے. میں نہیں کہہ رہی کہ وہ ایروگنٹ ہے, یہ انہوں نے سیکھا شاید اپنے چچا سے. آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف صاحب بھی یہ کام کرتے تھے, تو ان کے ابا تو ایسے نہیں کرتے. وہ ابا سے سیکھ لیتی بہتر تھا, کیونکہ ابا ان کا جو تھے وہ ایسے نہیں کرتے تھے, وہ تو بہت ہی اور طریقے سے. خان صاحب نے کبھی ایسا کام نہیں کیا موقع کے اوپر یہ فیصلے کیے ہوں, مشرف صاحب نے کبھی نہیں کیا, کیونکہ یہ بنیادی طور پہ یہ انسان کی کمزوری ہے, جو ڈیسیشن آن دا اسپاٹ لینا ہے نا, اس طرح لینا ہے بغیر بات سنے. یہ آپ اگر لیڈر ہے تو آپ کا کام ہے دونوں کو سننا. بالکل. اب وہ جس کا بندہ اندر اسپتال پڑا ہے اس کو 10 پرابلم ہوں گے تو وہ 50 بتائے گا بڑھا کے. یہ ہماری بھی نیچر ہے, انسان کی نیچر ہے, وہ اپنے مسائل کو بڑھا کے, وہ اس وقت غمزدہ ہے, اس کو سنو, اس کی بات کو سنو, اس کے بعد ٹھیک ہے جی ہم ایکشن لیتے ہیں, اندر چلے جاؤ اور اندر جا کے آرام سے اس سے بات کر لو, ان کو دونوں کو اس کو بھی بٹھا لو ساتھ. لیکن یہ اصل میں میڈیا میں آنے کی ایک خواہش ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, یہ حرکتیں جو ہے نا, ان کو عوام کے دلوں میں ابھی تک وہ مقام نہیں دلا سکی. اگر جتنا یہ کام کرنا چاہ رہی ہیں, جتنی یہ ایکٹیو ہیں, اگر یہ اپنے میڈیا کو تھوڑا بہتر کر لیں, اپنے تھوڑا اس چیز کو کنٹرول کر اپنے والد صاحب کی طرف چلی جائے, یا خان صاحب کو نہیں کر سکتی, وہ تو ہے کریں گے بھی نہیں, والد صاحب کو بھی فالو کر لیں, میاں صاحب, میاں نواز شریف کو, تو وہ بھی بہتر ہے. کیونکہ ان کا بھی رویہ کبھی بدتمیزی والا کبھی ایسا نہیں ہے, بلکہ ان کا کوئی تقریر دیکھ لیں, کبھی وہ بند کمروں میں جو بھی ہوا, کس کے خلاف ایکشن لیا, کس کو سامنے نہیں نوکری سے کرتے, ہٹایا, کیونکہ یہ کاسمیٹکس چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں کو برا امپیکٹ دیتی ہیں. اور آج کل جب آپ کے اوپر پہلے ہی دیکھا جائے تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے پاس وہ عوامی تائید نہیں ہے. دیکھیں ایک ہوتا ہے عوامی تائید ہے. اب یہ سوچے نا کہ ایک ہاسپٹل کا ایم ایس ہے, جی, بہت پڑھ لکھ کر اس نے بھی اپنی اس پوزیشن بنائی ہوگی جیسے تیسے کر کے, اب اس کو ایک جو ہے صوبے کی وزیر اعلیٰ ڈانٹ رہی ہیں ان کی بات سنے بغیر. ان کی وہ بعد میں کہتے جی آپ تو فنڈ سے نہیں جاری کر رہے, ہم دوائیاں کیسے دیں. تو یہ ایک بہت نیگیٹو, اور اسی طرح کہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے, آئسولیٹڈ ایونٹ نہیں ہے, پہلے بھی 1-2 جگہ وہ ایسے گئی اور یہیں انہوں نے ڈانٹ پلائی ہے. وہ پھر لوگ ان کو کہتے ہیں کہ جی بڑے نام نانی کہتے تھے, جو کہ انہوں نے بڑا اون کیا, انہوں نے کہا کہ ہاں میں نانی ہوں, اس میں کوئی میرا بھی حال ہے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آپ نے ایک وزیر اعلیٰ بننا ہے, ایک پروفیشنل آپ فیوچر آپ کو پلان کیا جا رہا ہے پرائم منسٹر کے لیے, یہ بھی ایک ذہن میں رکھیں. تو آپ نے وہ گھر, یہ تو گھر میں ہوتا ہے نا کہ واقعی کوئی بڑی آنٹی آ گئی ڈانٹ دیا, یا کوئی بزرگ آ گئی کہ یہ تم نے ابھی تک صفائی نہیں کی, میں تمہیں گھر سے نوکری سے نکال دوں گی. تو اس میں اس ٹون میں اور ایک پروفیشنل وزیر اعلیٰ ایک لیڈر کی ٹون میں فرق ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. وہ تو کمی ہے نا, وہی تو بتا رہا ہوں آپ کو کہ اب یہ دیکھیں, آپ ان کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں اس ملک میں ایسا انقلاب گزرا ہے, وہ جسٹس نثار صاحب ہوتے تھے, ساکم نثار, آپ کو یاد ہے وہ کس طرح ایسے ہی کرتے. اب یہ تو چلو پتہ نہیں کتنی تعلیم ہے, کیا تربیت ہے ان کی, یعنی کہ میرا نہیں خیال انہوں نے جاب بھی کی ہوگی, جہاں تک میرا ہے, پڑھے لکھے تو ہیں, لیکن یہ وہ چیف جسٹس تھے, ان کا مزاج آپ کو یاد ہے, میں نے وہ سنا ان کا انٹرویو محمود بھٹی صاحب کا, جو پاکستان میں آپ جانتے ہیں بڑے مشہور ڈیزائنر ہیں, ان کی کبھی سنیے گا انٹرویو. اچھا آپ نے نا شہباز شریف کی ابھی مثال دی تھی, ثاقب نثار کو تو کبھی بھی کسی بھی جگہ اپنے گڈ ایگزامپل کے طور پہ معذرت کے ساتھ ہم رکھ ہی نہیں سکتے, لیکن آپ نے شہباز شریف پہ کیا کرتے تھے, خبر آتی تھی نوٹس لے لیا, انہوں نے معطل کر دیا, وہ لوگ ان کے نا افسران پہلے ہی جانے سے ڈر جاتے تھے, آ جائے گا معطل کرے گا, معطلیاں شروع ہو جائیں گی ہماری. لیکن انہوں نے بھی کھڑے ہو کے کبھی کسی کو یہ نہیں کہا میں تمہیں جیل بھجواتا ہوں, بند کمروں میں ایک مطلب. تو یہ تھوڑا سا ان کو یہاں پہ ایک فل سٹاپ لگانا پڑے گا, کیونکہ ان پہ الزام کیا لگ رہا ہے, یہ جو ہے اپنی طاقت کا استعمال کر رہی ہیں, ایروگنٹ ہیں. یہ اس تاثر کو جس دن وہ ختم کر دیں گی نا کہ میں ایروگنٹ نہیں ہوں, میں صوبے کی بڑی ہوں, میں آپ کی وہ کہتی ہے نا بچوں کی طرح ہیں, لوگ ہیں میرے سب, تو وہ جس دن بڑی ماں بن جائیں گی ایک ریاست کی یا ایک صوبے کی, تو پھر لوگوں میں عزت ان کے دلوں میں خود ہی آنا شروع. اور وہ میرا خیال ہے ان کو جلدی کرنا چاہیے, ٹائم تھوڑا ہے, جس طرح ابھی ان کی, حالانکہ میں نے کہا کام پروجیکٹ بہت سٹارٹ کیا انہوں نے,
بہت سارے پروجیکٹ لے کر آئی جو کہ اچھی بات ہے, وہ ایکٹیو ہیں, لیکن اپنا امیج بلڈنگ میں وہ بہت ہی ابھی تک میں سب بگ فیلئر ہے. جہاں تک مرکز کی بات ہے تو مرکز کا تو آپ کو پتہ ہے جو نظام چل رہا ہے, لیکن اوور آل دیکھیں تو ٹھیک ہے, ابھی ان کے مبادلہ بھی بہتر ہو رہے ہیں, آئی ایم ایف کو بھی کر لیا. اب کیونکہ اس حالات میں مسئلہ یہ کہ جب آپ کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا آپ کے لیے بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ سانس چلتا رہے, تو انہوں نے کم سے کم سانس چلا دی ہے. اب آگے بھی آپ دیکھیں پاکستان کے اندر آپ کے جو شرح سود ہے وہ کم ہوئی ہے, 12% تک تو آ چکی ہے, اور کہاں سے شروع ہوئی 30+ سے. آپ کا انفلیشن ریٹ جو تھا وہ بھی کم ہو گیا. اچھا یہ ایک بڑی مسکنسیپٹ ہے لوگوں کے اندر, میں تھوڑا کلیئر کرتا چلا جاؤں کہ انفلیشن ریٹ جب کم ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پرائسیں کم ہو جائیں گی, صرف مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آگے پرائس بڑھنے کی جو رفتار ہے وہ سلو ہو جائے گی. ٹھیک ہے, لوگ اس سے اکثر جب بات کرتے ہیں نا انفلیشن ریٹ کم ہوتا کہتے ہیں وہ قیمتیں تو ہوتے ہی, بھائی قیمتیں کبھی پیچھے نہیں جاتی انٹل انلیس بہت بڑی کوئی ایسا نہ ہو ڈیزاسٹر. تو انفلیشن ریٹ بھی آپ دیکھ لیں ان کا تقریباً سنگل ڈیجٹ میں چلا گیا ہے. ابھی اس ماہ کا جو زر مبادلہ ہمارا پاس آیا, حالانکہ اس باوجود کہ پی ٹی آئی نے کافی اپیل کی کہ نہ بھیجیں, وہ پچھلے سال کا جو ماہ تھا اس کے مقابلے میں 32% زیادہ ہے. یہ ہم نا ٹائم بہت کم رہ گیا کہ ہم نے شہباز شریف اور مریم, ایک اور بڑی اہم پوسٹ ہے میں چاہتی ہوں اس کے اوپر ضرور تبصرہ کروں. ان کا بھی 1 سال ہی ہوا ہے. ہمارے ماشاءاللہ سے چیئرمین پی سی بی وزیر داخلہ صاحب, سینئر پولیٹیشین محسن نقوی صاحب, انہوں نے اتنی ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں کہ اب انہوں نے قوم کو ٹوپیاں بنانی شروع کر دی ہیں. تو ان کی کارکردگی آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ایز اے پی سی بی چیئرمین تو میرا بالکل نہ لائق, کچھ بھی نہیں ہے. ان سے بہتر تو نجم سیٹھی تھے, رمیز راجہ تھے. میں ذاتی طور پہ اس بات کا بالکل کنونسڈ ہوں کہ لازمی نہیں ہے کہ آپ کا چیئرمین جو ہے وہ کرکٹ بورڈ کا پلیئر ہونا چاہیے, اس کے اندر مینجمنٹ اسکل ہونی چاہیے, بیکاز اٹس اے جاب آف مینجمنٹ, اٹس ناٹ جاب آف دا پلیئر. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ نہیں کر پائے, بہت بری طرح فیل ہوئے ہیں. اس کی ریزن جو میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ یہ بہت سارے کام کر رہے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتا کہ ہماری گورنمنٹ کو یا ہمارے اسٹیٹ کو کیوں کوئی اور قابل بندہ نہیں مل رہا کہ انہوں نے وزیر داخلہ بھی رہنا ہے, انہوں نے جا کے سارے مذاکرات. جب اس طرح کے فیصلے ہوتے پھر سوالات اٹھتے نا, پھر کوئی نوجوان اٹھ کے سوشل میڈیا پہ کچھ کہہ دیتا ہے, پھر یہ کہتے ہیں یہ نوجوانوں کی زبان تھی. اب وہ بٹرنس ختم کریں نا, آپ بتائیں, ریزن دیں. اب یہ وہ نسل نہیں ہے کہ آپ نے فیصلہ کر دیا تو بس کر دیا, ملک کے بڑے نے اب تو گھروں میں بھی وہ پہلے ایک وقت ہوتا نا, بڑے نے فیصلہ کر دیا, بڑے نے رشتہ کر دیا تو بس کر دیا. نہیں, اب بچے کہتے ہیں ہمیں لاجک دینا, آپ نے یہ جو کیا ہے ہمارے ساتھ یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے.